تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے ملک بھر میں رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس. پشاور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں ہو رہا ہے، جبکہ سکھر میں لوگ دریائے سندھ پر چاند دیکھنے پہنچ چکے ہیں. مختلف شہروں میں لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رویت سے متعلق ہمارے نمائندگان بھی مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. کراچی سے ہمیں چاند نواب جوائن کر رہے ہیں، جبکہ کوئٹہ سے عزیز الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے نذیر بھٹی اور سکھر سے ناصر جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد پشاور سے ظفر اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر اقبال، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس یہاں ہو رہا ہے، بتائیے اجلاس شروع ہو چکا ہے اور مطلع کیسا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے چاند کی رویت سے متعلق؟ جی بالکل، مغرب کی نماز کے فوراً بعد رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے. اجلاس سے قبل کمیٹی کے تمام اراکین اوقاف کمپلیکس کی چھت پر آئے، جہاں پر پہلی بار اسپارکو کی تکنیکی ٹیم نے جدید ترین ٹیلیسکوپ یہاں پر نصب کیا ہے، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے کوئٹہ، کراچی اور گلگت بلتستان کے جو سٹیشنز تھے وہ بھی یہاں پر براہ راست ایک اسکرین کے ذریعے وہ ٹیلیسکوپ وہ دکھائی جا رہے تھے. کمیٹی کے تمام اراکین نے چیئرمین سمیت یہاں پر بذات خود اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد چیئرمین عبدالخبیر آزاد نے گلگت بلتستان، کوئٹہ اور کراچی کے سٹیشنز کے جو ٹیلیسکوپ کے ہیں ان کا مشاہدہ بھی کیا، جہاں پر انہیں چاند نظر نہیں آیا. اسپارکو کے حکام کے مطابق پاکستان میں آج چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہے. تاہم عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ اجلاس جو ہے وہ اب جو شروع ہو گیا ہے تو وہ ملک کے مختلف حصوں سے شہادت والے سے انتظار کریں گے کہ اگر کوئی شہادت آتی ہے تو انہیں پرکھ کر اس کے بعد باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا. اس کمیٹی کو نہ صرف اسپارکو بلکہ محکمہ موسمیات کے حکام کی معاونت بھی حاصل ہے، اور وہ بھی اس کمیٹی کی معاونت کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت اوقاف کمپلیکس پشاور میں جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا ظفر اقبال، پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. کوئٹہ چلتے ہیں، عزیز الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز الرحمان، بتائیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کتنے فیصد امکان ہے یا نہیں؟ جی بالکل، رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت ڈی سی کمپلیکس میں جاری ہے، جہاں پر محکمہ اوقاف، ضلع انتظامیہ اور محکمہ موسمیات کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے جزوی طور پر آلود ہے. یہاں پر بھی محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں. بلوچستان میں چاند نظر آنے کا دورانیہ جو ہے وہ 6:59 سے لے کر 7:60 تک ہے، جو انتہائی کم ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق چاند نظر آنے کے 10% امکانات ہے، جو انتہائی کم ہے. اس لیے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں چاند نظر آنے کے امکانات ہیں. جی ٹھیک ہے، چاند نظر آنے کے امکانات کوئٹہ میں بھی کم ہیں اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے. سکھر چلتے ہیں، ناصر جعفری ہمارے ساتھ ہیں. ناصر، بتائیے یہاں پر بھی لوگ دریا کنارے موجود ہیں چاند دیکھنے کے لیے اور زونل کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہوگا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے سکھر رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس میں جو ہے وہ منعقدہ اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. علماء کرام، تمام مکاتب کے فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور چاند دیکھنے کے لیے جو کمیٹی ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور چاند دیکھنے کے لیے جو ہے علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو دیگر معززین ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن اب تک کی جو شہادتیں ہیں اس کے مطابق چاند نظر آنے کے امکان جو ہے وہ انتہائی کم ہے. اس وقت میں سکھر دریائے کے کنارے بیراج کے مقام پر موجود ہوں. اس وقت شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کر رہی ہے جو چاند دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اس وقت سورج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے، لیکن چاند اب تک جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہے. علماء کرام کے مطابق جیسے ہی کوئی شہادت چاند نظر نہیں آیا ابھی تک. چاند نواب سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ کراچی میں موجود ہے. چاند نواب، بتائیے یہاں کی زونل کمیٹی کیا بتاتی ہے؟ جی بالکل، کراچی میں زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی کے محکمہ موسمیات میں جاری ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرد آلود ہوا ہے اور چاند کی پیدائش جو ہے ہو چکی ہے، اور غروب آفتاب پر جو افق ہے چاند جو 12 گھنٹے اور 44 منٹ پر ہوگا، 5 ڈگری پر ہوگا، جس کی وجہ سے چاند خود برد کے ذریعے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اور کراچی میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے امکانات نہیں ہیں، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کے ذرائع کا. مطلب ابر آلود ہے، گرد
हवाएं चल रही है, मतलब आलूद है और हर जगह से ही बताया जा रहा है इस पार्क और महकमा मौसमियात की जानिब से कि चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। लाहौर चलते हैं, नज़ीर भट्टी से पूछ लेते हैं। नज़ीर, आप बताइए, आप कहाँ हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, यहाँ जोनल कमेटी का इजलास कहाँ हो रहा है? जी, मैं इस वक्त एवारे औकाफ की जो बिल्डिंग है उसकी छत पर मौजूद हूँ, जहाँ के उलमाए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमाए हैं, मेंबर हैं रोयत हलाल कमेटी के, वो यहाँ मौजूद हैं और इजलास जो है वो जारी है। इजलास की सदारत जो है वो DG औकाफ ताहिर संधू कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ भी अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं। कोशिश की गई यहाँ के चाँद देखा जाए, लेकिन अभी तक चाँद जो है वो नज़र नहीं आ रहा, चूँकि आज मतला यहाँ अबर आलूद है और 6:32 तक इम्कानात हो सकते हैं कि चाँद को देखा जा सके। लेकिन पंजाब की हदूद में ज़िला रहीम यार खान के शहर खानपुर में 7 बजे तक जो है वो चाँद देखा जा सकेगा। लेकिन जो मौसमियात उनका कहना है कि चाँद की उम्र जो रिक्वायर्ड है वो उससे बहुत कम है। ठीक है, तो चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और बाकी शहरों में जोनल कमेटियों का इजलास चल रहा है। पेशावर से जफर इकबाल ने ज्वाइन किया, चांद नवाब कराची, अजीजुर रहमान कोयटा, लाहौर से नज़ीर भट्टी और सक्खर से नासिर जाफरी। आप तमाम का शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दे, दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका, मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर ने मौलाना से हाथ मिलाया और धमाका हो गया। दुआ का टाइम कामिल साहब निकल रहा था, पता नहीं लगा दरअसल किया। सुसाइड बॉम्बिंग की और बज़ाहिर से टारगेटेड लग रही है। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका, JUI सीन और दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के सरबराह मौलाना हामिदुल हक शहीद हो गए। जुमा की अदायगी के बाद मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से निकलने लगे तो दरवाजे पर खड़ा लड़का उनसे हाथ मिलाने आगे बढ़ा और खुद को उड़ा लिया। दुआ का टाइम था, जब एक लड़का निकला ना, कामिल साहब निकल रहा था, उसको सलाम कर रहा था, क्या कर उसके बस उसके बाद पता नहीं लगा दरअसल किया। दारुल उलूम हक्कानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। पुलिस का कहना है हमला आवर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से अंदर आया। ये सुसाइड बॉम्बिंग की और बज़ाहिर से टारगेटेड लग रही है। 20 लोगों की सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की, जिसमें 17 मदरसे की सिक्योरिटी के लिए, 6 मौलाना साहब की सिक्योरिटी के लिए अलहदा हमने डिप्लॉय किए हुए थे। हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया, जबकि बम डिस्पोजल यूनिट और पुलिस की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। खुदकुश बम्बार के आज़ा फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। दारुल उलूम अकोड़ा खटक पर खुदकुश हमला फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। उन्होंने पिछले महीने राब्ता आलम इस्लामी के तहत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। मौलाना हामिदुल हक ने कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया था। उन्होंने ख़वातीन को तालीम से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए को इख्तियार करने पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां मिली थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है नमाज जुमा के दौरान धमाके से वाज़ेह है फितनाल खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना हामिदुल हक रुकने कौमी असम्बली भी रहे। वो अपने वालिद मौलाना समील हक की वफ़ात के बाद दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक के नायब मोहतमिम बने थे। KP हुकूमत बताए वो पाकिस्तान के साथ है या दहशत गर्दों के। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत को करप्शन छोड़कर अमन व अमान के मामले में संजीदा होना पड़ेगा। अमन कायम करने में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं। रमजान से 2 दिन पहले इस किस्म का वाक़या होना मैं समझता हूँ कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आज हमारी सूबाई हुकूमत को इस पर जागना पड़ेगा और इस चीज़ को सीरियसली जो है इसको देखना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत जो है वो सब कुछ में जो है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अमन अमान में इंटरेस्टेड नहीं। जो अपनी ऐशें करेंगे, करप्शन करेंगे, तो उनके यही सूरत हाल होगी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में बोर्ड बेसन पर शहरियों को डराने, धमकाने और मारपीट करने वाला शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम के साथ मुहाफिजों को गिरफ्तार कर लिया।
مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی۔ پورٹ بیسن کراچی میں مسلح افراد کا 2 دوستوں پر تشدد۔ ARY نیوز کی خبر کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی۔ مار پیٹ میں ملوث شاہزین مری کے 4 ذاتی محافظوں سمیت 7 گارڈز کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ 19 فروری کو پیش آیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے گاڑی میں سوار مسلح افراد نے پہلے ریورس کر کے دوسری گاڑی کو ٹکر ماری۔ اس کے ساتھ مسلح افراد نے 2 لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ دوست کے ساتھ کھانا کھا کے پولیس اسٹریٹ سے اٹھا، میں نے دیکھا کہ 50 میٹر سے جھولتی ہوئی ایک گاڑی آ رہی ہے ہارن دیتے ہوئی، ان کو راستہ دیا لیکن انہوں نے گالیاں دیتے ہوئے کراس کیا، آئے ہٹ کیا، تشدد کیا، مجھے بٹ مارے، میں خونم خون تھا۔ متاثرہ شہری برکت علی سومرو کا کہنا ہے اسے مقدمہ درج کرانے میں بھی 2 دن لگے۔ 2 دن لگے مجھے FIR کٹوانے میں، 9 دن گزر گئے، میڈیا پہ اٹھا ہے تو اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی ہے، DIG صاحب رابطے میں۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق تشدد میں ملوث مرکزی ملزم شاہزین مری بلوچستان فرار ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ شاہزین مری کے گرفتار محافظوں میں غوث بخش، جلاد خان، علی زین اور حسن شامل ہے، جن سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ فیز 8 خیابان فیصل پر پولیس ناکے کو دیکھ کر ملزم شاہزین گاڑی چھوڑ کر فرار ہوا۔ تفصیل کیا ہے؟ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ سلمان بتائیے کب کا واقعہ ہے یہ؟ دیکھیں، آج دوپہر بورڈ بیسن پولیس کی جانب سے شاہزین مری کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کارروائی کی گئی۔ پولیس ذرائع کہتے ہیں گھر کے قریب یہ چھاپا مار کارروائی کے دوران ملزم پیدل فرار ہوا۔ پولیس ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزم پیدل کیسے فرار ہوا، اس معاملے پہ بھی پولیس کی جانب سے وہ پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں گئی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن پولیس نے جو واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہے یہ تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے اسی گاڑی کے ذریعے نوجوانوں کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ فیز 8 میں چھاپے کے دوران ملزم شاہزین مری فرار ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کی فرار ہونے کا معاملہ ایک ڈرامائی انداز میں عمل میں آیا اور پولیس کہتی ہے پیدل ساؤتھ زون کے علاقے سے فرار ہوا اور کن گلیوں میں گیا اس کی تلاش کے لیے کوششیں پولیس ذرائع دعویٰ کرتی کی گئی، لیکن ملزم اب تک پکڑا نہیں جا سکا۔ بہت شکریہ سلمان۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیش، پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان قریشی بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے، لڑکی زوما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنے ہیں۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ملزموں سے تفتیش کرے گی۔ ارمغان کے دوسرے مقدمات کی معلومات کے لیے افسروں کو مراسلے بھیجے ہیں۔ ملزم ارمغان کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہا تھا۔ خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا DIG CIA مقدس حیدر کی سربراہی میں پہلا اجلاس ہوا۔ پاکستان میں نئے انتظامی صوبے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ SDPI کے تحت گول میز کانفرنس میں ماہرین کی رائے۔ فرحت اللہ بابر نے کہا آرٹیکل 140A پر حقیقی معنوں میں عمل ہونا چاہیے۔ میاں عامر نے کہا زیادہ صوبوں سے انتظامی اخراجات میں اضافے کی باتیں درست نہیں۔ حیدر عباس رضوی نے کہا صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کی بات کرتے ہیں لیکن صوبائی کمیشن پر خاموشی ہے۔ کانفرنس میں نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کی تجویز بھی آئی۔ زاہد حسین اور ڈاکٹر عابد سلہری نے بھی نئے صوبوں کے حق میں دلائل دیے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی شارع فیصل پر رانگ سائڈ سے آنے والی موٹر سائیکل کی گاڑی سے ٹکر، بائک رائڈر اور اس کے ساتھی سوار شہری جاں بحق ہو گئے۔ آصف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ شارع فیصل نرسری کے مقام پر تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کو کچل دیا۔ حادثے میں دونوں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ ایک شخص کی شناخت تشکیل حیدر کے نام سے جبکہ جاں بحق ہونے والے دوسرے شہری کی شناخت نہ ہو سکی۔ کراس کر رہے تھے، رانگ سائڈ روڈ کراس کر رہے تھے تو ان کو کار نے ہٹ کیا۔ کار کے ہٹ کرنے سے یہ دونوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا۔ جاں بحق ہونے والا تشکیل بائک رائڈر اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ 5:15 بجے بھابھی نے فون کیا کہ آپ کا بھائی گھر نہیں پہنچا ہے۔ جنا اسپتال سے کسی نے کال اٹھائی، بولا اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بے ہوش ہے، آپ لوگ آ جاؤ۔ جاں بحق ہونے والے تشکیل کا آبائی تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں ٹینکر نے ایک اور جان لے لی۔ یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ کون کھیلے گا چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل؟ لاہور میں افغانستان نے آسٹریلیا کے لیے 274 رنز کا ہدف سیٹ کر دیا۔ افغان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 273 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ صدیق اللہ عقل 85 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عظمت اللہ عمرزئی نے ٹیل کے ساتھ 67 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، 1 چوکا اور 5 چھکے لگائے۔ بین نے 3، جانسن اور زیمپا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں کینگروز کی بیٹنگ جاری ہے۔
خبر آپ کو دیں کہ لاہور میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، زونل رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ لاہور میں چاند نظر نہیں آیا، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز کی میڈیا کو بریفنگ۔ چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ تو لاہور میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا ہے، زونل رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔